ان اہم ترین سوالوں میں سے ایک جو قدیم زمانوں سے انسانی ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے اور اہل فکر انسانوں کو مزید سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے، انسانی زندگی کے فلسفے، معنی اور مقصد کا موضوع ہے۔ یہ بالکل وہی موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے حصے میں کہا تھا کہ اس پر توجہ دینا انسان کے لیے خاص ہے، اور یہ ایک خاص پیغام ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے تاکہ وہ اس طرح کے موضوع پر سوچ سکے، اپنے لیے کوئی ہدف مقرر کر سکے، اس کی طرف رخ موڑ سکے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے طرز کو منظم کر سکے۔ اس موضوع کی اہمیت یہاں تک ہے کہ اس پر توجہ دینا یا اس سے لا تعلقی برتنا یہ طے کرتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی واقعی انسانی ہے یا وہ جانوروں کے درجے پر زندگی گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ سوال بذات خود اور اس پر توجہ دینا ایک خاص پیغام اور ہدایت ہے جو خدا نے ہم انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن کیا وہ خدا جس نے ہمارے لیے یہ سوال پیدا کیا ہے، اس کا جواب بھی ہماری فطرت یا سرشت میں رکھ دیا ہے؟ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا خدا نے اس سوال کا جواب فطری طور پر انسان کو دیا ہے یا نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مختلف مذاہب، ثقافتوں اور علاقوں کے انسانوں میں کوئی مشترکہ جواب پایا جاتا ہے یا نہیں۔ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میدان میں اختلاف رائے بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ابھی خوش رہے، لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، ابھی کو چھوڑو اور مستقبل کے لیے عمل کرو۔ کچھ کے نزدیک زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ابھی خوش رہے، لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، ابھی کو چھوڑو اور مستقبل کے لیے عمل کرو، مقصد صرف یہی دنیا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ دنیا نہیں بلکہ کوئی اور دنیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد آسائش اور آرام ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد دکھ سہنا اور قربانیاں دینا ہے۔ کچھ لوگ زندگی کا مطلب تکلیف میں دیکھتے ہیں اور کچھ اسے خوشی اور خوشحالی میں تلاش کرتے ہیں، یعنی جوابات انتہائی متنوع اور منتشر ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اس سوال کا کوئی واضح، تیار اور یکساں جواب ہماری فطرت میں نہیں رکھا، یعنی زندگی کے معنی تک پہنچنا اور ایسے اہم سوال کا جواب پانا ہمیں خود پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں خود کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے اور ان جوابات کا جائزہ لینا ہے جو دوسروں نے دیے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بہتر، سچا اور پائیدار جواب حاصل کریں۔ فطری طور پر اگر کوئی انسان اہل فکر اور انسانی شعور کا حامل ہے تو وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور اس میدان میں پیش کیے گئے مختلف نقطہ نظر کا جائزہ لینے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس موضوع کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے اور ہر نظریے سے زیادہ جس مشاہدے سے ٹکراتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کچھ نمایاں اور بااثر شخصیات ایسی رہی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس سوال کا جواب خدا سے حاصل کیا ہے اور اسے تمہارے لیے لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے نبی کے طور پر متعارف کرایا۔ البتہ ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے دعوے کو فوراً قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم اتنے اہم موضوع کا سامنا کر رہے ہوں اور یہ امکان موجود ہو کہ شاید خدا نے واقعی اس بنیادی سوال کا جواب اسی راستے سے ہمیں دیا ہو، تو پھر ایسے دعوے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس کے پاس سے بے نیازی کے ساتھ نہیں گزرا جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی خدا نے کچھ خاص افراد کے ذریعے ہمیں یہ جواب پہنچایا ہے۔